بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے اور کوشش کریں گے اس کے بارے میں صحیح حقیقت کو جانیں۔ وہ یہ ہے کہ سور کے گوشت کی ممانعت کیوں وارد ہوئی ہے قرآن مجید میں، یعنی سور کے گوشت کی جو حرمت ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ شریعت کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو کچھ بھی اس میں بیان ہوتا ہے اس کی حکمت ہوتی ہے، اور یہ حکمت چونکہ بعض دفعہ قرآن مجید میں براہ راست بیان نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو اس لیے انسان کو یہ خود متعین کرنی پڑتی ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں وہ اس پہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو سور کے گوشت کی حرمت کے حوالے سے بھی ہمیں اگر گفتگو کرنی ہے تو ذات و نصوص کی بنیاد پہ کریں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنیاد پہ کوئی ہم بات کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر عام تجربے کی بنیاد پہ بات کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر تو عام تجربے کی بنیاد پہ بات کہی جائے تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور جیسا کہ عام طور سے لوگوں نے اس کا تعین کر لیا کہ سور کا گوشت کھانے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو بے حیائی کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ سور خود ایک بے حیا جانور ہے، اور جانوروں کے کھانے کے معاملے میں جو بات بالکل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا جو کھانا ہوتا ہے، جس چیز کو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے اپنی عادات پہ بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ بے حیا جانور کھائیں گے تو آپ کی اپنی جو عادات ہیں وہ بھی اس کے اندر بے حیائی ٹپکے گی۔ یہ بات بذات خود اگرچہ زیر قابل غور بھی ہے، زیر بحث بھی ہے، اور اس پہ بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، تاہم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں نصوص میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، یہ انسان کی اپنی عقل نے اس کا تعین کیا، یعنی یہ بات کہ سور ایک بے حیا جانور ہے واقعی کیا ہے، کیا باقی جانور بھی ایسے نہیں ہیں وغیرہ، اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو متعین کی گئی ہے وجہ، یہ ایک انسانی عقل کی کاوش ہے، اور اس کے پیچھے نصوص موجود نہیں ہیں۔ نصوص کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن تو ظاہر جب یہ کہا گیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس میں یہ ظاہر ہے کہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے تم پہ میتہ کو، مردار کو حرام کیا، اور لحم خنزیر کو بیان کیا، اور خون کو حرام کیا، اور بہتا ہوا خون حرام کیا، تو اس کی وجہ قرآن نہیں بیان کرتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ اگر ہم غور سے دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے اس بات کو بیان کرتے ہیں اس کی علت متعین ہو جاتی ہے، اس کی وجہ متعین ہو جاتی ہے۔ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جانوروں ہی کے بارے میں، وہ جانوروں کی حرمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو جانور تم پہ ناجائز ہیں وہ کون سے ہیں؟ کل ذی ناب من السبع وکل ذی مخلب من الطیر، یعنی کچلی والے درندے اور چنگال والے جو پرندے ہیں وہ تمہارے لیے ناجائز ہیں۔ کچلی والے پرندے کا کیا مطلب ہے؟ وہ درندوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ درندے ہوتے ہیں جن کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، انسائزز ہوتے ہیں، اور وہ اپنا شکار جو ہے ان دانتوں سے کرتے ہیں۔ اور مخلب جو ہوتا ہے، ظاہر چنگال کو کہتے ہیں، وہ جو کلوز ہوتے ہیں پرندوں کے، وہ اس سے شکار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس چیز کو کھانے جانوروں کے معاملے میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، جو جانوروں کے حوالے سے ممنوع ہیں، وہ ہیں کہ جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ عام طور سے انسان کی جو عقل ہے وہ چوکتی نہیں ہے ان چیزوں کے معاملے میں، اس کو کوئی حلال و حرام کی فہرست بنا کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ فلاں حلال اور فلاں حرام ہے۔ بالکل متعین طور پر اس کی اپنی فطرت جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو رہنمائی کرتی ہے، اور یہ تو خود اس کو بالکل متعین کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانے میں اگر کوئی اشتباہ تھا تو وہ تمام جانور کی جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ جو کلوز ہیں، یعنی جو چنگال ہیں اور جو کچلیاں ہیں، یہ درندگی کی علامت ہے، یعنی یہ ایسا درندہ ہے جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک درندگی پیدا ہوتی ہے، اور وہی درندگی ظاہر ہے پھر جو اس کو کنزیوم کرے گا اس کو منتقل بھی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حرمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے علاوہ غیر اللہ کی ذبیحے کے، اس کے اندر غالباً کوئی درندگی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ میتہ اگر درندگی کا ایلیمنٹ اس کے اندر کوئی رکھتا ہے کوئی چیز، تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خون ظاہر جم جاتا ہے، اور وہ خون جمع ہوا جب انسان اگر مردار کو کھائے گا تو مردار میں جو خون ہے اس کے اندر موجود، وہ اس کو کنزیوم کرنا پڑے گا، استعمال کرنا پڑے گا، پینا پڑے گا یا کھانا پڑے گا، اور وہ خون پوری طرح سے صاف بھی نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ بہتے ہوئے خون کا ہے۔ تو اگر اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ غالباً جو حکمت ہے سور کی ممنوع ہونے کی، وہ بھی اسی پہلو سے ہے کہ وہ بھی ایک بنیادی طور پہ درندہ ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درندہ ہے تو انسان کیوں نہیں اس تک پہنچ سکتا، انسانی عقل کیوں چوک جائے گی؟ درندوں کے بارے میں تو بالکل کلیئر فتویٰ دیتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ بھی تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سور کے بارے میں دو رائے ہو سکتی تھی، یعنی وہ اپنی نیچر میں ایک درندہ بھی ہے اور ایک چرندہ بھی ہے، یعنی وہ چرتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ چرندہ ہے یا
ایک درندہ ہے، اس کا شمار کس میں کیا جائے. اور چونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ وہاں مداخلت کرتی ہے جہاں پہ انسانی عقل کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو یا اس تک رسائی نہ ہو سکے یا ڈیٹا اس کو نہ مل سکے، وہاں وہ فیصلہ کر دیتی ہے. تو قرآن مجید نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا اور یہ بتایا کہ سور کے اندر اس کی درندگی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی چرندگی کے ایلیمنٹ سے زیادہ ہے. گویا کہ اس کا جو گوشت خور ہونا ہے، اس کا جو سیوجنس ہے، اس کی جو بیسٹلینس ہے، اس کا جو درندہ ہونا ہے، وہ اس کی چرندہ ہونے پر غالب فوقیت رکھتا ہے. اور اسی فوقیت کی بنیاد پہ اس کا شمار درندوں ہی میں کیا جانا چاہیے، اس کو ہمیں چرندوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن نے ہی فیصلہ سنایا. تو ہم اس پوری گفتگو کی روشنی میں یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اصل میں اگر جب ممنوع قرار دیا جانوروں کو، اور خاص طور سے دیکھیے یہاں پہ سور کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی جو اصل وجہ ہے وہ درندگی ہی ہے. درندہ ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات سے کہ وہ ممنوع ہیں، اور ممنوع ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جب بیان فرمائی تو اسی واضح ہوتا ہے کہ وہ درندگی کا ایلیمنٹ ہے جو اگر کوئی درندے کو آپ کنزیوم کریں گے، استعمال کریں گے، کھائیں گے تو وہ خود بھی انسان کے اندر ایک درندگی پیدا کرے گا، گویا کہ اس کو درندہ صفت بنا دے گا. تو اس درندگی ہی کے ایلیمنٹ کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سور کو بھی اگر ممنوع قرار دیا گیا تو اسی وجہ سے. اور یہ بالکل متحقق بات ہے کہ وہ اس کا چرند ہونا، یعنی اس کا چر کے کھانا، گھاس وغیرہ کھانا، اور اس کا گوشت کھانا، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو انسان اس کے بارے میں اس اشتباہ میں مبتلا ہو سکتا تھا کہ وہ چرندہ ہے یا درندہ ہے. تو قرآن نے اپنا فیصلہ سنایا جیسے میں نے عرض کیا پہلے، اور یہ بتایا کہ اس کا جو درندگی کا جو ایلیمنٹ ہے، جو درندگی کا جو ایسپیکٹ ہے وہ زیادہ غالب ہے، چنانچہ انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ہم آخر میں خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سور کی حرمت یا سور کے گوشت کی جو حرمت ہے یا سور کھانے کی جو حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ اگر نصوص کی روشنی میں تلاش کی جائے، انسانی عقل تو ظاہر ہے جہاں تک اپنے گھوڑے دوڑا سکتی ہے وہ دوڑاتی ہے اور قیاسات کرتی ہے، مگر اگر نصوص کی روشنی میں تعین کرنے کی کوشش کی جائے تو غالباً ہم اس کو ایک مناسب حد تک کہہ سکتے ہیں، ایک ریزنیبل سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اصل میں وہی درندہ ہونا ہے، اور یہ درندگی ہی ہے جس کو اصل میں بنیادی طور پہ جانوروں کے معاملے میں ہمیں ممنوع قرار دیا گیا، اور جس کے بارے میں ہمیں بہت حساس رہنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.